بسم الله الرحمن الرحيم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون صدق اللہ العظیم کل کے سبق میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو کہ فرعون کے ساتھ پیش آیا وہ بیان فرمایا۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا اگلا حصہ شروع فرمائیں گے۔ ترجمہ دیکھیں۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم، پس نہ ایمان لائے واسطے موسیٰ علیہ السلام کے الا ذریۃ من قومہ، مگر چند نوجوان ان کی قوم سے، علی خوف من فرعون وملئہم، اوپر خوف فرعون اور اس کے سرداروں سے، ان یفتنہم، یہ کہ وہ فتنے میں مبتلا کر دیں گے ان کو، وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک فرعون البتہ زور سلطنت رکھنے والا تھا زمین میں، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک وہ البتہ حد سے نکلنے والوں میں سے تھا، یعنی ہاتھ چھوڑنے والوں سے ہے فرعون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس تبلیغ کرنے کے لیے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کے دو مقصد تھے۔ کتنے مقصد تھے؟ دو مقصد تھے۔ پہلا مقصد یہ تھا اللہ تعالیٰ کی توحید سنانا، دوسرا مقصد ان کا یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو خلاصی دو تاکہ میں ان کو اپنے وطن لے جاؤں، یعنی ملک شام لے جاؤں ان کو۔ یہ دو مقصد تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت تھی چونکہ بنی اسرائیلیوں کی نجات میں بھی تھی، اس لیے بنی اسرائیلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سارے تو نہیں تھے، لیکن فرعون سے ڈرتے ہوئے، فرعون سے ڈر کی وجہ سے وہ ایمان کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ کچھ نوجوانوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، بنی اسرائیل، کچھ نوجوانوں نے ہمت سے، جذبے سے یہ کام لیا، ان کے اندر جذبہ پیدا ہوا، انہوں نے ہمت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیا۔
ٹھیک ہے، انہوں نے اظہار بھی کر دیا، لیکن فرعون سے کوئی نہ کچھ ان کو خوف تھا، کوئی نہ کوئی ان کو ڈر تھا۔ وہ ڈر یہ تھا کہ کہیں وہ ہمیں فتنے کے اندر مبتلا نہ کر دے، فرعون مصیبت کے اندر ہمیں مبتلا نہ کر دے، ٹھیک ہے۔ یہ آیت کے اندر من قومی ہی یہ لفظ ہے نا کہ اس کی قوم سے، کہ نہیں ایمان لائے وہ واسطے موسیٰ کے مگر چند نوجوان اس کی قوم سے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ اس کی قوم سے، یہ یہاں فرعون بھی مراد ہو سکتا ہے کہ فرعون کی قوم سے، کہ فرعون کی قوم سے زیادہ تر نہیں ایمان لائے تھے، لیکن چند نوجوان ایسے تھے جن کو حق سمجھ آ گیا، توحید سمجھ آ گئی، انہوں نے فرعون سے پھر بھی کوئی نہ کوئی خوف تھا، ڈر تھا، اسے ڈرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وہ کیا لے آئے تھے؟ ایمان لے آئے تھے۔ پھر بھی ہمت پیدا ہوئی، جذبہ پیدا ہوا تھا ان کے دل میں۔ لیکن زیادہ تر مفسرین اسی بات کی طرف ہے کہ شروع میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے تشریف لائے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام کی سرزمین سے ہو کر مدین سے تشریف لائے، پھر رستے میں نبوت ملی، پھر اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ فرعون کے دربار میں دونوں بھائی جا کے توحید کی دعوت دو۔ جب یہ دونوں حضرات گئے تو ان کی قوم میں قدر قلیل لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے تھے، اور وہ بھی فرعون اور اس کے ڈر کی وجہ سے ایمان لائے تھے کہ کہیں وہ فرعون ان کو مصیبت کے اندر مبتلا نہ کر دے۔ اور اللہ نے فرمایا ان کا خوف بھی بجا تھا، ان کا خوف بھی بجا تھا، ٹھیک تھا۔ کیوں؟ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، کہ فرعون جو ہے وہ زور سلطنت رکھنے والا ہے زمین میں، یعنی بڑا زوراور تھا، زمین میں طاقت تھی، اس کے پاس قوت تھی، اس میں شک نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اس میں شک نہیں کہ فرعون جو تھا وہ حد سے گزرنے والوں میں سے تھا، یعنی غرور اور تکبر میں وہ حد سے گزرنے والوں میں سے تھا فرعون، ٹھیک ہے۔ آگے وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ۔ فرعون کا خوف بھی تھا، کچھ نہ کچھ ڈر بھی تھا، ٹھیک ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دی ہے۔ تسلی کیا دی دیکھیں، اور کہا موسیٰ نے اے میری قوم، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر، لائے ہو اللہ پر، تو سوچو وچار مت کرو، فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا، پس اسی پر تم بھروسہ کرو، اسی کے اوپر تم توکل کرو، ان کنتم مسلمین، اگر ہو تم فرما بردار، ٹھیک ہے۔ اگر تم فرما بردار ہو تو تم اسی کے اوپر کیا کرو؟ توکل کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، میں نے کہا نا، جب اپنی قوم کو فرعون سے خائف دیکھا، فرعون کا خوف دیکھا ان کے دلوں میں، تو ان سے کہا کہ اے میری قوم، اگر تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو اور یہ جانتے ہو کہ نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، اسی کے اختیار میں ہے، تو پھر اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرو، وہ تم کو دشمن کے فتنے سے محفوظ کرے گا۔ اگر تم اللہ کے لیے فرما بردار ہو، اگر تم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، تو تمہیں کسی اور سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسی کے اوپر بھروسہ کرو۔ ان کنتم مسلمین، اگر تم ہو فرما بردار۔ فقالو، تو قوم کے لوگوں نے کہا، فقالو، پس کہا انہوں نے، علی اللہ توکلنا، اوپر اللہ ہی کے ہم بھروسہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اسی کے اوپر توکل کرتے ہیں، اسی کے اوپر سہارا کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر دعا مانگی قوم کے لوگوں نے، ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، اے ہمارے رب نہ کر تو ہمیں آزمائش، فتنہ آزمائش واسطے ایسی قوم کے جو ظلم کرنے والی ہے، یعنی ہمیں آزمائش نہ بنا، تختہ مشق نہ بنا ان کے آگے ہمیں۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں نجات دے ساتھ اپنی رحمت کے قوم کفر کرنے والی سے۔ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس نصیحت کو سنا، قوم کے لوگوں نے، بنی اسرائیلیوں نے، تو جواب میں عرض کیا کہ حضرت ہم نے اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کیا ہے، ہم اللہ ہی کے اوپر توکل رکھتے ہیں، وہی ہماری دشمن سے حفاظت کرے گا۔ اب ہماری نظر صرف اللہ کے اوپر ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، کہ اے پروردگار ہمیں ان ظالم لوگوں کے ظلم کا تختہ مشق نہ بنانا، ٹھیک ہے، ہمیں ان ظالم لوگوں کے ظلم کا تختہ مشق نہ بنانا۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہم کو اپنی رحمت سے اس کافر قوم کے فتنے کی ذلت سے نجات دے، ٹھیک ہے، یعنی کفر کا غلبہ ہم سے ہٹا لے یا اللہ، ٹھیک ہے۔ اس کا ایک مطلب اور بھی ہو سکتا ہے کہ یا اللہ
اگر ہم انہی کے آگے مظلوم بن کے رہیں گے، مظلوم بن کے رہیں گے تو کفر کا بول بالا ہوگا، اسلام کو لوگ ہیچ سمجھیں گے۔ یا اللہ ہمیں ان سے نجات دے، جلد از جلد نجات دے، تاکہ اسلام کا بول بالا ہو اور کفر کا منہ کالا ہو، ٹھیک ہے، کفر کو مغلوب کر دے اور اسلام کو کیا کر دے، غالب کر دے، ٹھیک ہے۔ تو بڑی یہ جامع معنی دعا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی مصیبت کے اندر پھنسا ہو، کوئی غلط آدمی اس کے اوپر مسلط ہو، تو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، یہ دو آیتیں یہ پڑھ لینی چاہیے، اور آج کے دور میں تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے، یہ دونوں پڑھنی، سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ یہ دونوں پڑھنی بڑی ضروری ہیں۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اس ظلم کرنے والی قوم سے ہمیں کیا دے دے، نجات دے دے، یا اللہ ہمیں ان کے پھندے سے خلاصی دے دے، آزادی دے دے ہمیں۔ اللہ اکبر۔ یہ قوم نے کیا کی؟ یہ دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے۔ اب آگے قبولیت دعا ہے، قوم کی دعا کو اللہ نے قبول فرما لیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے وحی کی طرف موسیٰ کے اور اس کے بھائی ہارون کے، ان تبوّآ، یہ کہ ٹھہراؤ تم، لقومکما، اپنی قوم کو، بمصر بیوتن، مصر میں گھر، مصر میں گھر، وجعلوا بیوتکم قبلتن، اور کرو تم اپنے گھروں کو قبلتن، قبلہ، سمت، مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں کی ڈھال اس طرح بناؤ کہ یہ قبلے کی طرف ہوں، ٹھیک ہے، قبلے کی طرف ہوں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو کیا کرو، قائم کرو۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل میں بھی نماز کیا تھی، فرض تھی، چاہے صورت و حیت کوئی اور ہو، لیکن بہرحال نماز ان کے ہاں بھی کیا تھی، فرض تھی۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری ہے مومنین کو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی دعا کو کیا کر لیا ہے، قبول کر لیا، اور ان کے حضرت موسیٰ کی طرف اور ان کے بھائی ہارون کی طرف ہم نے وحی کی، کیا وحی کی کہ کفر سے نکلنے کا سامان اس طرح کرو کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بناؤ، وہی گھر تمہارے لیے جائے سکونت ہو، اور وہی گھر تمہارے لیے جائے عبادت بھی ہو، کہ مصر کے اندر ہی اپنے گھر بناؤ، ابھی نکلو نہ مصر سے، بلکہ مصر کے اندر ہی رہو، اور اپنے گھروں کی ساخت ایسی بناؤ کہ اپنے گھروں کے اندر ہی تم اپنا رہن سہن رکھو، اور اپنے گھروں کے اندر ہی تم کیا کرو، عبادت کرو، وہیں پہ نماز قائم کرو۔ مطلب یہ کہ اندرون شہر میں ہی گھر بناؤ، بیرون شہر گھر نہ بناؤ۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ نے فرمایا ابھی مصر سے نہیں نکلنا، مصر کے اندر ہی ابھی پڑاؤ کرو، مصر کے اندر ہی بھی ٹھہرنا ہے، تاکہ کسی عبادت یا اجتماع کے لیے اگر تم بیرون شہر سے باہر نکلنا پڑے، تو اگر فرعونیوں کی اطلاع ہو گئی کہ تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو، ٹھیک ہے، سر عام عبادت کر رہے ہو، تو وہ تمہارے اوپر ظلم و ستم کی انتہا کر دیں گی۔ لہٰذا فی الحال اپنے گھروں کے اندر ہی کیا کرو، عبادت کرو، اپنے گھروں کے اندر ہی نماز قائم کرو، ٹھیک ہے۔ آیت کا مطلب یہی ہے کہ جب فرعون اور اس کی قوم پر نزول عذاب کا زمانہ قریب آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو یہ وحی کی تھی، تم اپنی قوم سمیت یہ مصر کے اندر ہی، یعنی قبطیوں سے، پہلے تو بنی اسرائیلی جتنے بھی تھے یہ فرعونیوں کے گھروں میں کام کرتے تھے، اللہ نے فرمایا کہ ان قبطیوں کے گھروں سے نکل کر مصر کے اندر ہی اپنی قوم کے لیے الگ الگ گھر بناؤ تم، ٹھیک ہے، قبطیوں کے گھروں سے نکل کر اپنے مصر کے اندر ہی، شہر سے باہر نہیں، شہر کے اندر ہی الگ الگ ہو جاؤ، بنی اسرائیلیوں کے گھر الگ اور قبطیوں کے گھر کیا ہو جائیں، فرعونیوں کے گھر کیا ہوں، الگ ہوں، اور اپنے گھروں کو جو بنانا ہے وہ قبلہ رخ بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ قبلہ رخ ہونے سے قبلے کی انوار و برکات تمہارے گھروں میں پہنچے گی، ٹھیک ہے، اور انہی میں تم رہ کر نماز پڑھو گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عجیب انہوں کو بتایا کہ اپنے گھروں کا جو رخ کرنا ہے وہ کس کی طرف کرنا ہے، قبلے کی طرف کرنا ہے۔ لہٰذا شاید مفسرین فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کی ساخت کو اسی طرح بنانا چاہیے جس طرف قبلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، قبلے کے انوار اور برکات گھر کے اندر آتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اور یہ گھروں میں اس وجہ سے نماز کا حکم دیا گیا کیونکہ
مسجد کے لیے اگر نماز جاتے تو فرعونی جو تھے وہ ظلم و ستم کرتے تھے. اسی لیے خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اپنے گھروں کے اندر ہی کیا کرو, نماز کو قائم کیا کرو. ٹھیک ہے, آگے دیکھیں. وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے بددعا کا ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قوم فرعون کے ایمان سے بالکل نا امید ہو گئے نا کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے, اب ان میں خیر نہیں ہے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بددعا کی تھی. دیکھیے کیا بددعا ہے. وقال موسیٰ, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربنا انک, اے ہمارے رب بے شک تو نے دیا فرعون کو اور اس کے سرداروں کو زینتن, سامان زینت. تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو کیا دیا؟ سامان زینت دیا. وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اور طرح طرح کے مال دنیا کی زندگی میں, طرح طرح کے مال دیے دنیا کی زندگی کے اندر. ٹھیک ہے, اللہ تو نے دیا فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے اموال دنیا کی زندگی میں. کیوں؟ ربنا لیضلوا عن سبیلک, اے ہمارے رب تاکہ وہ گمراہ کریں لوگوں کو تیرے رستے سے. کہ یا اللہ یہ فرعون کو تو نے مال دیا, پیسہ دیا, دولت دی, دنیا کے اسباب دیے, ذرائع دیے. ٹھیک ہے, یا اللہ یہ کس لیے دیے تھے؟ یا اللہ دیے تو نے اس لیے تھے تاکہ یہ تیری نعمت کی کیا کریں؟ شکر گزاری کریں. لیکن یہ الٹا تیرے احکامات کا مقابلہ کرنے لگ گئے, تیری توحید کے دشمن ہو گئے, تیری وحدانیت کے دشمن ہو گئے, یہ شرک و کفر زمین کے اندر فساد مچانے لگ گئے, تیرے احکام کا مقابلہ کرنے لگ گئے. یا اللہ اس لیے یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے اموال اور ان کی جانیں محفوظ رہیں, ان کے اموال اور ان کی جانیں محفوظ رہیں. اس لیے اللہ میں درخواست کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ اے میرے پروردگار ان کے مالوں کو ملیا میٹ کر دے, تباہ و برباد کر دے ان کے مالوں کو, تاکہ یہ جس مال کی وجہ سے غرور اور تکبر کرتے ہیں نا, وہ غرور اور تکبر کا سامان ہی ختم ہو جائے. بڑی سخت بددعا کی ہے, بڑی سخت بددعا کی ہے. دیکھو جی, وقال موسیٰ, اور موسیٰ نے فرمایا, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے ہمارے رب, میرے رب بے شک تو نے دیا فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت و اموالن, اور مال طرح طرح کے فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں. ربنا لیضلوا عن سبیلک, تاکہ اے ہمارے رب تاکہ وہ گمراہ کرے لوگوں کو تیرے رستے سے. آج بھی اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو مال دیا ہے نا تو وہ سوچے کہیں میرا مال ایسی جگہ کے اوپر تو نہیں لگ رہا کہ لوگ اس سے نماز سے دور ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, نیکی سے دور ہو رہے ہیں. اور آج کل تو ڈیوٹیاں بھی اس طرح کی ہیں کہ لوگوں کو نماز سے دور کیا جا رہا ہے. ابھی یہ پاکستان کے اندر کتنی فیکٹریاں جو غیر ملکی اس کے اوپر چل رہی ہیں, نہیں نماز پڑھنے دے رہے. ٹھیک ہے, آئے دن کوئی شور کھڑا ہوا ہوتا ہے کہ لوگوں کو, وہ مزدور کام کرتے ہیں فیکٹریوں کے اندر, وہ نہیں نماز پڑھنے دیتے. حالانکہ یہ تو حکومت وقت کو چاہیے کہ ایسی فیکٹریوں کا ایسا نظام بنایا جائے, ایسا نظام الاوقات بنایا جائے کہ لوگوں کو نماز پڑھنے کا وقت دیا جائے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ اور چیزیں دیکھ لو کہ لوگوں کا پیسہ کسی ایسے کام کے اندر نہ لگے کہ لوگ دوسرے اللہ کی عبادت سے دور ہوں. ٹھیک ہے, یہ سوچنا چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھو بددعا بھی اسی وجہ سے کی. یا اللہ بددعا دیکھو کیا کی, ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم. دو بددعائیں کی ہیں جی, دو بددعائیں, دھیان سے دیکھیں. ربنا اطمس علی اموالہم, اے ہمارے رب ہلاکت میں ڈال دے تو ان کے مالوں کو, برباد کر دے ان کے مالوں کو اے میرے اللہ. ایک واشدد علی قلوبہم, اور سختی کا ڈال دے اوپر ان کے دلوں پر. فلا یؤمنوا, پس نہ وہ ایمان لائے, حتی یروا العذاب العلیم, یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں عذاب دردناک. ٹھیک ہے, دو بددعائیں, مال بھی ان کا برباد کر دے. یا اللہ ایسے مال کا کیا فائدہ جو تیرے رستے سے دور کرے. ٹھیک ہے, اور ایسے دل کا کیا فائدہ جس دل میں تو نہیں بستا. ان کے دلوں میں اور سختیاں پیدا کر دے, یہ تیری وحدانیت کو قبول نہیں کرتے, تسلیم نہیں کرتے. ربنا اطمس علی اموالہم, اے ہمارے رب تو کیا کر دے, ہلاکت میں ڈال دے ان کے مالوں کو.
وشدد علی قلوبہم، اور سختی ڈال دے اوپر ان کے دلوں کے، فلا یؤمنوا، پس نہ وہ ایمان لائیں، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں عذاب دردناک کہ ان کے دلوں کو کیا کر دے، سخت کر دے۔ ایمان کو قبول کرنے کے لیے ان کے دل ہی نرم نہ ہو میرے اللہ، کبھی نرم نہ ہو، بلکہ روز بروز ان کا کفر، ان کا عناد، ان کا بغض بڑھتا رہے، یہاں تک کہ جب جرم کا پیمانہ لبریز ہو اور دردناک عذاب کو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، تب یہ مجبوراً کلمہ پڑھیں، تیری وحدانیت کو تسلیم کریں۔ لیکن جب تیرے عذاب کو دیکھ لیں گے، فرشتے نظر آنے لگ جائیں گے، ان کو عالم غیب کا مشاہدہ کر لیں گے، تو یہ مجبوراً کلمہ پڑھیں گے، اور ظاہری بات ہے اس وقت کا ایمان لانا ان کو کوئی بھی مفید نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں دے گا، ایسا ان کو عذاب دے اللہ۔ دیکھیں جی آگے، قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ اب قبولیت دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام، دعا چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی، دیکھیں قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تحقیق قبول کر لی گئی ہے دعوتکما، تم دونوں کی دعا۔ دعا کس نے مانگی تھی؟ حضرت موسیٰ نے۔ اور جب قبولیت کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، کیا فرمایا؟ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ دوسرے سے مراد کون ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام بھائی مراد ہے، ٹھیک۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اور حضرت ہارون نے حضرت موسیٰ کی دعا پر کیا کہا؟ آمین کہا تھا، ٹھیک ہے۔ اور آمین بھی کیا ہے؟ دعا ہے۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے اللہ قبول فرما۔ دیکھیں سورۃ فاتحہ کے آخر میں جب ہم آمین کہتے ہیں نماز میں، تو آمین مقتدیوں کیوں کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستے پر مستقیم رکھ، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ تو پھر کیا کہتے ہیں؟ آمین، اے اللہ ہماری اس دعا کو کیا کر لے؟ قبول کر لے۔ تو آمین بھی چونکہ در حقیقت ایک دعا ہے، اس لیے قبولیت کی نسبت اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بھائیوں کی طرف کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف بھی، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب دعا مانگی جائے نا، دعا مانگی جائے تو آمین سب کو کہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ چونکہ اگر 100 کا مجمع ہے، ٹھیک ہے، ایک دعا مانگنے والا، اب اجتماعی دعا ہو رہی ہو، امام دعا منگوا رہے، کوئی آدمی دعا، 100 کا مجمع ہو، اگر ہر کوئی آمین کہے گا، ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو، چونکہ دعا اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تم دونوں کی دعا کو کیا کر لیا گیا؟ قبول۔ حالانکہ دعا موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی، حضرت ہارون کو بھی بیچ شامل کیا گیا، کیونکہ انہوں نے کیا کہا؟ اے اللہ قبول فرما، چونکہ وہ بھی دعا مانگنے والوں میں شامل ہو گئے۔ جب ایک بندہ امام کہتا ہے یا اللہ ہمارے اوپر فضل و کرم فرما، 100 بندے آمین کہیں گے، ایک کی دعا تو قبول ہوگی نا، کوئی ایک نیک بندہ اللہ کا ایسا بیٹھا ہو، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ لوگ خاموشی سے سن رہے ہوتے ہیں دعا، بس ٹھیک ہے امام صاحب خبریں سنا رہے ہیں، سبق سنا رہے ہیں، بس ٹھیک ہے کرتے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو دعا جب ہو رہی ہو سارے حضرات آمین کہا کرو، چاہے آستہ کو، چاہے اونچی کو، جس طرح مرضی کو۔ اللہ تعالیٰ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ تعالیٰ کو چاہے آستہ سناؤ چاہے زور سے سناؤ، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، ہر وہ دلوں کے رازوں کو بھی جانے۔ بہرحال آمین ہر کسی کو کہنا چاہیے، دعا کے اوپر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اس سے ہمارے مقتدی اس چیز میں بہت زیادہ کمزور ہیں کہ جب دعا مانگی جاتی ہے جمعے میں یا نماز کے بعد، تو آمین بڑی آہستہ آہستہ کہتے ہیں، کوئی کہتے ہی نہیں ہے نا، بس اپنی سوچ و وچار کے اندر لگے، کوئی پتہ نہیں ہے کون سی قبولیت کی گھڑی ہو، ٹھیک ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور جمعے کے وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتا، اس کے اندر دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو آمین جو کہے گا گویا وہ بھی دعا کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ شریک ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی ایک ہی برکت سے اللہ سب کے لیے دعا کو کیا کر لیتے؟ قبول کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں گے قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ نے فرمایا تحقیق قبول کر لی گئی تم دونوں کی دعا، فاستقیما، پس مضبوط ہو جاؤ تم دونوں، پس مضبوط ہو جاؤ تم دونوں۔ ہم ان کے اموال کو، ان کی جانوں کو کیا کر دیں گے؟ ضائع کر دیں گے، ختم کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے، لہٰذا تم دونوں کیا ہو جاؤ؟ بے فکر ہو جاؤ۔ فاستقیما، اپنے کام کے اوپر جمے رہو، یعنی تبلیغ کے اندر، دعوت کے اوپر، اس کے اندر کمی نہیں آنی چاہیے۔
تم دونوں تبلیغ کے اوپر، دعوت کے اوپر کیا کرتے رہو؟ جمے رہو۔ یہ مانتے ہیں نہ مانے، لیکن تمہیں تبلیغ کرنے کا کیا ملے گا؟ اجر ملے گا۔ مبلغ جو ہوتا ہے نا، تبلیغ کرنے والا، اس کو 2 اجر ملتے ہیں۔ کتنے اجر؟ 2 اجر۔ ایک اجر تو تبلیغ کرنے کا ملتا ہے، اور دوسرا اجر اگر اس کی تبلیغ سے وہ بندہ راہ راست پہ آ جائے تو اس کا ثواب بھی وہ مبلغ کو ملتا ہے۔ اگر اس کی تبلیغ سے وہ بندہ راہ راست پر نہیں آتا تو بہرحال مبلغ کو اپنی تبلیغ کا ثواب ضرور ملتا ہے۔ آپ کسی کو نماز کی دعوت دیں، اگر وہ آ جائے تو آپ کے لیے 2 اجر ہیں۔ ایک تو آپ نے دعوت دی، اور دوسرا وہ راہ راست پر آیا نماز پڑھنے کے لیے، آپ کو 2 اجر ملے۔ اگر وہ نہیں بھی آیا نماز پڑھنے کے لیے، آپ کو بہرحال اپنی تبلیغ کا، اس کو جو نیکی کی دعوت دیا، اس کا ثواب ضرور مل چکا ہے۔ آپ کا یہ اللہ تعالیٰ نے اجر ضائع نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اللہ نے یوں ہی تو نہیں فرمایا قرآن پاک میں یأمرون بالمعروف، کہ نیکی کی دعوت دو، ٹھیک ہے، اور گناہ سے روکو، وتنہون عن المنکر، گناہ سے روکو۔ گناہ سے روکنا بھی نیکی ہے، نیکی کی دعوت دینا بھی ایک نیکی ہوتا ہے۔ اگر وہ نہیں مانتا، نہ مانے، لیکن تم نے اپنا فرض کیا کر دیا؟ ادا کر دیا ہے۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ضرور اجر دے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فاستقیما، تم دونوں اپنی دعوت کے اوپر کیا رہو؟ جمے رہو، مستقیم رہو۔ وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور نہ اتباع کرنا راستے ان لوگوں کی جو نہیں جانتے، نہ پیچھے لگنا راستے ان لوگوں کے جو نہیں جانتے۔ کیا مطلب؟ کہ تم نادانوں کی راہ کے اوپر نہ چلنا، جاہلوں کی راہ کے اوپر نہ چلنا، جو جلدی میں چاہتے ہیں، جن کو وعدہ الہی پر اطمینان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب جس کو اللہ تعالیٰ کے وعدے کے اوپر اطمینان نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ بے صبری کرے گا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ دعا کو کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں۔ ہم ہیں بے صبرے، ہم کہتے ہیں دعا کی ادھر سے کیا ہونی چاہیے؟ قبول ہونی چاہیے، ابھی ملے، ابھی ملے، ایک لمحہ بھی نہ گزرے۔ یہ ہے بے صبری۔ وعدہ الہی کے اوپر ہمیں اطمینان نہیں ہے، وعدہ الہی کے اوپر ہمیں یقین نہیں۔ ہم دعا مانگتے ہیں، ہم یہی کشمکش میں ہوتے ہیں، پتہ نہیں قبول ہوئی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ذہن میں ہوتا ہے اکثر لوگوں کے، پتہ نہیں اللہ نے ساری سنی ہے یا نہیں سنی، پتہ نہیں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اچھا دعا مانگی ہے، پتہ نہیں اب یہ کب اس کے آثار ظاہر ہوں گے، آج ملتا ہے، کل ملتا ہے، پرسوں ملتا ہے، مہینے بعد ملتا ہے، یہی ذہن میں ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ کب اس کے آثار ظاہر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعَانِ